میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی۔ قرآن اور کتاب، کتاب کہتے ہیں جس کو لکھا جائے، اور قرآن اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے۔ کلام الہی کے علم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ یہ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، القرآن یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ دنیا بھر کی کوئی کتاب اس کے مثل اس جیسی ہو سکتی نہیں۔ میں قرآن کے حوالے سے اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، پورا قرآن ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں، اور جو سمجھ کر عمل کر لیتے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پڑھنا بھی کم ہو گیا اور سمجھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اسکول میں بچوں کو شاعری کا مفہوم سمجھانے پہ زور ہے، یا تاریخ جغرافی پر زور ہے، مگر اللہ کا کلام سمجھانے پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر مضمون رکھا بھی ہے اسلامیات تو اضافی رکھا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے کوئی خاص نمبر نہیں کہ اتنے نمبر لینا لازمی ہے، اس میں ایسی کوئی شرط بھی نہیں۔ مسلمان ملک میں اگر ایسا ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ یہاں سب سے زیادہ اہمیت کتاب اللہ کی ہونی چاہیے تھی، اور کتاب اللہ سے ہم کسی اور کتاب کا تقابل نہیں کر سکتے۔ جو علم کلام اللہ میں ہے وہ کہیں اور مل سکتا نہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ایمان والوں کو ہدایت دینے والی اور خوشخبری سنانے والی ہے۔ آیتیں اللہ تعالی کی ہیں۔ ہدایت کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ خوشخبری کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو اہل علم پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہیں، لیکن یہ ان کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ فزادہم ایمانا قرآن میں ہے، تو یہ قرآن پڑھنا جتنا زیادہ غور سے پڑھا جائے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی طرف سے خوشخبریاں سناتا ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں ایمان والوں کا ذکر کیا اس لیے کہ جو ہدایت لے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ ویسے تو سب کے لیے ہدایت، لیکن نفع اٹھانے والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے ہیں جو اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ پتہ چلا ایمان والے بڑے شوق سے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ اہل ایمان کی آگے صفتیں بیان ہوئیں، دھیان سے سنیں کہ ایمان لا کر وہ کیا کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایمان والے ایمان لا کر نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے صرف دو باتوں کا بیان ہوا، تو عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک بدنی اور ایک مالی۔
ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو بدن کے ساتھ، یعنی آپ اپنے جسم سے اس کے ارکان ادا کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور ایک مالی عبادت ہے زکوٰۃ۔ حج میں دونوں آ جاتی ہیں، تو چونکہ عبادتیں دو طرح کی تو صرف اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ معنی کیا ہوا کہ ایمان والے ایمان لا کر نماز کو اس کی شرائط اور ارکان کے ساتھ پابندی سے اوقات میں ادا کرتے ہیں، اور صدقہ جو فرض ہے وہ مستحقین کو دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس پر آپ کی تھوڑی سی توجہ۔ نماز کا ذکر کروں، زکوٰۃ کا ذکر کروں، مضمون آتا رہتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں، قائم رکھنا۔ قائم رکھنے کا مطلب اس کی جو شرطیں ہیں، جو ارکان ہیں، جو اوقات ہیں، ان میں توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان والوں کی۔ اور پھر جو ان پر لازم ہے صدقہ واجبہ وہ ادا کرتے ہیں اور مستحقین کو دیتے ہیں۔ اب آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈاواں ڈول، ڈگما ڈول نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب اس میں ہم نے پیش ہونا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارا ہوگا کہ ہمیں جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے۔ تو ایمان والے تصدیق کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ قیامت، آواز لگائیں۔ ان کا قیامت کے بارے میں یہ علم یقینی ہے، ان کو شبہ نہیں۔ جو شبہ کرتے ہیں ان کا بیان آگے آئے گا، لیکن ایمان والے شبہ نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنی تکلیفیں، مشقتیں، مصائب، آلام دنیا میں ہم اٹھاتے ہیں، ہمیں روز مرہ کیا کچھ پیش آتا ہے، ہم کچھ غلطی کریں تو ڈر لگتا ہے، تو اسی طرح جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھا یا برا، اس کا حساب ہونا ہے، اور یہ مومن کو یقین ہے۔ یقین ہے، یہ شبہ والی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ سن لیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ قیامت جس دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن، سورج 1.25 میل پر ہوگا، ساری دھاتیں مل کر تانبے، جس کو کوپر کہتے ہیں، کوپر، وہ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جلدی گرم ہوتا ہے، زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ہر انسان جتنا گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا، کچھ کا ٹخنوں تک، کچھ کا پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک، رانوں تک، ناف تک، سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا اور اسی میں ڈبکیاں، غوطے لگا رہا ہوگا۔ پل صراط پر سے گزرنا ہے، میزان ترازو پر عمل تلیں گے، گنے نہیں جائیں گے، وزن ہوگا۔ نیکیاں بھاری ہو گئیں تو کامیاب ہوں گے، اگر گناہ بھاری ہو گئے تو ناکام ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں۔ اب ایمان کی صفتیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہے والبعث بعد الموت،
کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہر مومن مانتا ہے۔ تو جب یقین کامل ہے تو پھر انجام سے ڈرتا کیوں نہیں؟ اس کو ڈرنا چاہیے۔ پتہ ہو کہ نقصان ہوگا تو آدمی بچتا ہے، ایسا کاروبار کہ نقصان ہوگا تو نہ کروں۔ تو جب یقین ہے قیامت کا اور وہاں انجام کا جب معاملہ آئے گا تو ہم یہاں خطا کرنے سے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ گناہوں سے بچتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یقین میں کہیں فرق آیا ہوا ہے، اور یا پھر ہم نے اس یقین کو اہمیت نہیں دی۔ مومن کو چاہیے وہ قیامت پر یقین رکھے اور اللہ تعالی سے ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات پھر سناتا ہوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ وہ بے نیاز ہے، وہ کہیے بے نیاز۔ پتہ نہیں کون سی بات اس کو اچھی لگ جائے، کون سی بات اس کو پسند نہ آئے، ڈرتے رہنا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دے، چھوٹی غلطی پہ پکڑ لے، بڑی سے بڑی نیکی کی بجائے چھوٹی نیکی پر بخش دے، وہ بے نیاز ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے انجام سے ڈرتے ہیں کہ یہ گناہ میرے سامنے نہ آ جائے، اس کو بھگتنا نہ پڑ جائے۔ مومن وہ ہے گناہ نہ کرے پھر بھی اللہ سے ڈرے کہ وہ بے پرواہ ہے۔ تو جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ بہکتا نہیں، وہ بھٹکتا نہیں۔ ہم اس معاملے میں کمزور ہیں، ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں مگر ڈرتے نہیں۔ اللہ والے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کو مشاہدہ ہوتا ہے، ہمیں تو صرف علم ہے، ان کو مشاہدہ کیا مطلب؟ ہر چیز میں ان کو اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ واقعی ڈرتے ہیں۔ ہم صرف کہتے ہیں، میں سمجھاؤں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں شیر درندہ ہے، بڑا خطرناک ہے، اتنی بات سن کر آپ میں سے کسی کو ڈر نہیں لگا، اور اگر شیر آ جائے تو آپ بھاگ جائیں گے جان بچانے کے لیے۔ کیوں؟ علم ہے، مشاہدہ نہیں ہے، یا وہ قریب نہیں ہے۔ تو اللہ والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو مشاہدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ کے جلوے دیکھنے کی نعمت مل جائے پھر وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ہم نہیں ڈرتے اس لیے کہ ہمیں علم تو ہے، یقین بھی ہمارا جیسا کیسا ہے، مگر ہمیں مشاہدہ اور قربت حاصل نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں سنا سکتا ہوں لیکن مختصر کر رہا ہوں، انشاءاللہ موقع آئے گا پھر سناؤں گا۔